السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیبل ٹاک میں آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میرے پاس بہت ساری خبریں ہیں، میرا بہت دل ہے کہ میں ہر خبر کو تھوڑا تھوڑا سا ڈسکس کروں، لیکن چونکہ میرے جو ویورز ہیں ان کی آسانی کے لیے مجھے کچھ مخصوص خبروں کو اپنے پروگرام کا حصہ بنانا پڑتا ہے جو عوامی نوعیت کی حامل بھی ہوں اور جس میں لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہو۔ جناب، سب سے پہلی خبر تو ایسی ہے کہ جس میں ہر پاکستانی کا انٹرسٹ ہوگا، انٹرنیشنل نوعیت کی یہ بھی خبر ہے، جبکہ دوسری خبر بھی انٹرنیشنل نوعیت کی ہے اور اس میں بھی ہر پاکستانی کیا جتنے لوگ اس سے متاثر ہوں گے ان کا انٹرسٹ اس میں شامل ہے۔ جناب، تو میں آپ کو بتاتی چلوں، سب سے پہلے میں نے سوچا کہ آج ہم جو سب سے مین خبر اٹھائیں گے اپنے پروگرام، وہ ہے بھارت کو جو سلامتی کونسل کی جو 2 کمیٹیوں کا سربراہ نہ بننا اور ایک سفارتی جو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اس میں پاکستانی موقف کی کس حد تک تائید تھی، کیونکہ رکن ممالک نے کہا کہ اگر بھارت کو ان کمیٹیز کا سربراہ بنا دیا جائے گا تو وہ پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرے گا اور اپنے جو مذموم مقاصد ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ وہ ساری چیزیں ان چیزوں کے ساتھ بھی جڑتی ہیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ ای یو ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ تھی انڈین کرونیکلز، اگر اس کے ساتھ بھی ہم جوڑیں، اور بھی بہت سارے ایشوز ایسے ہیں پاکستان میں۔ بھی ریسنٹلی اگر کوئٹہ واقعہ میں جو کوئٹہ فیلڈ میں جو ہزارہ کمیونٹی کے کارکنوں کی شہادت ہے اس کو بھی دیکھا جائے تو بلوچستان میں جو ڈیسٹیبلائزیشن کی جا رہی ہے، بھارت کا وہ کردار، ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے جناب۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں بات کریں گے واٹس ایپ کی جو نئی پرائیویسی پالیسی ہے جس کے اوپر بہت شور مچا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ حکومتی ترجمانوں کا کیا کہنا ہے، عوام کیا سوچ رہی ہے، صارفین کا کیا اس کے اوپر رد عمل ہے، اور ماہرین کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں 2 اہم شخصیات موجود ہیں۔ ایک تو آپ کے جو پرانے جانے مانے تجزیہ کار ہیں، میرے ساتھ میرے مہمان حمزہ رحمان ملک، ان کو بھی میں فارملی ویلکم کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری منیر حسین صاحب ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ منیر صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو کہ آج آپ نے بھی ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ میں نے ویورز منیر صاحب کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا کہ واٹس ایپ پرائیویسی پالیسی کے اوپر ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک ماہر کے طور پر بھی ان کی کتنی کو گہری نظر ہے۔ حمزہ، آپ سے آغاز کرتی ہوں میں بات کا، کیونکہ آپ تھوڑا سا فارن پالیسی کو اور فارن افیئرز کو بہت قریبی ایک نگاہ رکھتے ہیں۔ کل جو بھارت کو ایک سلامتی کونسل میں شکست ہوئی 2 اہم کمیٹیوں کا رکن، جس میں اگر دیکھا جائے تو بھارت القاعدہ اور داعش پر پابندیوں، افغان امور کی اور ایٹمی عدم پھیلاؤ کی جو کمیٹیاں تھیں ان کا سربراہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ بھارت کے خواب تو بہت سارے ہیں خطے میں، اگر ہم دیکھیں اور اس کے اوپر ہم گاہے بگاہے بات کرتے رہے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستانی موقف کی کتنی تائید دیکھ رہے ہیں رکن ممالک کے کنسرنز کے اوپر؟ اصل میں سب سے پہلے اس بات کو سمجھے کہ سلامتی کونسل کی متعدد کمیٹیاں ہوتی ہیں جس میں رکن ممالک جو ہیں ان کو باری باری پریزیڈنشل الیکشن کے ذریعے ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے، اور وہ پھر اس کی سربراہی جو ہے وہ 1 سال کے لیے کرتے ہیں۔ بعض کمیٹیاں جو وہ 3 سال کے لیے ہوتی ہیں، بعض 2 سال کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ داعش اور ٹی ٹی پی، اس سے متعلقہ کمیٹی جو ہے اس کے اوپر پابندیاں لگانے کے لیے وہ ہے 1267، یہ کمیٹی نمبر ان کے ہوتے کمیٹی ہیں۔ نمبرز ہیں۔ تو یہ سیکورٹی کونسل کی کمیٹی نمبر 1267 کے لیے انڈیا نے بہت لابنگ کی تھی، اور اس کے اوپر پاکستان کے سب سے پہلے تحفظات تھے، کیونکہ پاکستان نے آج سے کچھ عرصہ قبل جماعت الاحرار جو ہے اس کے اوپر پابندی لگانے کے لیے یونائٹڈ نیشن میں ریکوزیشن دی تھی، اور اس کے تانے بانے سارے انڈیا کے ساتھ مل رہے تھے، اور انڈین فنڈنگ اس سے پروو ہوئی تھی۔ تو وہاں سے تو یہ کیمپین چلنا شروع ہو گئی تھی کہ کسی طریقے سے بھارت کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب کیا جائے۔ سیکنڈ جو تھی وہ تھی 1540، یہ کمیٹی جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے افغان پیس پروسیس اینڈ جو نیوکلیئر پروفلریشن ہے اس کے حوالے سے، ایٹمی عدم پھیلاؤ کے حوالے سے۔ اچھا، ان دونوں میں اگر دیکھا جائے تو بھارت کا کوئی کردار ہو ہی نہیں سکتا، بائی جینرک نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے اس پوری دنیا میں ماں سوائے پاکستان کے۔ اب افغان پیس پروسیس میں اگر آپ ایک نگاہ ڈالیں تو آپ ہارٹ آف ایشیا کا حوالہ لے لیں، آپ کوآرڈینیشن گروپ کا حوالہ لے لیں، آپ نیٹو افغان طالبان ٹاکس کا حوالہ لے لیں، یا انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے، ان جتنے بھی آپ حوالے لیں گے وہاں پر لیڈ کرتا ہوا آپ کو اس ریجن میں سے پاکستان نظر آئے گا۔ اس میں بھارت کا کوئی رول نہیں ہے، بلکہ بھارت نے تو اس کو ہمیشہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی۔ بالکل، رشیا کو منوانے والا پاکستان ہے، چائنا کو کنونس کرنے والا پاکستان ہے، امریکہ کو ٹیبل پر لے کر آنے والا پاکستان ہے، طالبان کو سمجھانے والا پاکستان ہے۔ انڈیا یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ وہ انڈیا کی یہ خواہش تھی کہ میں اس کمیٹی کی چیئرمین شپ لے لوں گا تو میں اپنی مرضی سے اس کو حقائق جو ہے اس کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور ڈسٹارشن کے ساتھ ساتھ پیس پروسیس کو پرولونگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ اس کے ڈیزائن تھے۔ اب اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس سے پہلے ملیہ لودھی صاحبہ تھی، ڈاکٹر ملیہ لودھی ہماری پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو تھی،
جب ان کو واپس بلایا گیا اور ان کی جگہ پھر منیر اکرم صاحب کو بھیجا گیا. منیر اکرم صاحب جو ہیں ان کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ ان کی پرسنل لابنگ بہت اچھی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. وہ ہمارے چند ایسے سفراء یا امبیسیڈرز میں سے گزرے ہیں جنہوں نے پرسنل ایفرٹ کر کے لابنگ کی، فرینڈشپ کی، یونائٹڈ نیشن کے اندر کی، امریکہ کے اندر کی اور یورپین یونین میں بھی کی. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے لابنگ جی کے بالکل. حوالے 3 سے. فیکٹر ہیں اس کے 3 فیکٹر ہیں. ایک تو پاکستان کا پریمپٹیو میئر، میں لفظ ڈپلومیٹک تو نہیں ہے یہ لیکن میں یوز کر رہا ہوں کہ حفظ ما تقدم کے تحت پاکستان نے پہلے سے اس کے اوپر کیمپین سٹارٹ کی. سیکنڈ یہ ہوا کہ منیر اکرم صاحب دوبارہ پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو لگ گئے. اور تیسرا ہوا وہ والی ای یو ڈس انفو لیب اور انڈین کرونیکلز. یہ تینوں فیکٹرز جب مل گئے ہیں نا تو اب یورپ کے لوگوں کو، امریکہ کے لوگوں کو، ان کو آہستہ آہستہ حقائق پتہ چلنا شروع ہو گئے. اور یہ اس کمیٹی میں 15 ممالک کا انڈیا کو ریجیکٹ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی باتیں جو ہیں ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور انڈیا کا جو مسخ چہرہ ہے، جو اصل چہرہ ہے مسخ شدہ، وہ اب نمایاں ہونا شروع ہو گیا، جس کی تائید جو ہے، توثیق جو ہے، یہ 15 ممالک نے کل ان 2 کمیٹیوں کی سربراہی کے الیکشن کے دوران اپنی کر دی ہے. منیر، آپ اس کے حوالے سے کچھ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں گے کہ پاکستانی جو موقف ہے اس کی کس حد تک توثیق اور تائید ہوتی جا رہی ہے، اور ڈے بائی ڈے دنیا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے کہ واقعی بھارت جو ہے وہ خطے میں ایک عدم جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی اسٹیبلائزیشن، اگر ہم اپنے بلوچستان کے حوالے سے بھی دیکھیں، ابھی ریسنٹلی بھی جو واقعات ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی گاہے بگاہے ہوتے رہے ہیں، اور کلبھوشن جادھو کا بھی جو پکڑا جانا، کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ انوائٹ کرنے کا شکریہ مس سائمہ. تو حمزہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور اچھی انفارمیشن انہوں نے دی ہے. تو اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ آل اوور دا ورلڈ پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا ہے. عالمی طاقتیں اب اس پاکستان کے نقطۂ نظر کو سمجھ چکی ہیں، ویلیویشن کر چکی ہیں، ایڈمٹ کر چکی ہیں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے امن و امان اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے، اور آل اوور دا ورلڈ بھی اس بات کو اب شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو نقطۂ نظر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور صحیح سمت میں یہ جا رہے ہیں، اور جو ان کا نقطۂ نظر ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے. کیونکہ بھارت کی طرف سے پراپوگنڈا زیادہ کیا جاتا ہے، ان کی میڈیا کوریج، پبلسٹی کچھ اس طرح کی نظر آتی ہے جس میں کرونیکل سے واضح ہو گیا، عام بندہ بھی آبزرو کر رہا ہے کہ یہ پراپوگنڈا بیسڈ زیادہ ہوتا ہے. پاکستانی پالیسی اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ ریئلٹی بیسس پہ ہے، اور جو ایویلیویشن کرنے والے ہیں، جو معاملات کو سمجھتے ہیں، جو معاملات کو بہتر انداز سے پڑتال کرتے ہیں اور میرٹ پہ دیکھتے ہیں، اب وہ پاکستانی نقطۂ نظر کو تسلیم کر رہے ہیں اور پاکستانی موقف کو تسلیم کیا گیا ہے. ایون جو بڑی طاقتیں ہیں، سپر پاورز طاقتیں ہیں، امریکہ، روس، جرمنی، فرانس، چائنا، سب اس ایک پیج پہ آ چکے ہیں. پاکستانی نقطۂ نظر کو تسلیم کیا گیا، اور اس میں پاکستانی فارن آفس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جو ہماری ڈپلومیسی ہے، جو ہماری پراپر طریقے سے جو فارن پالیسی ہے، اس کو عمران خان پاکستانی وزیر اعظم نے بہتر انداز سے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے، اور ان لوگوں کو میرٹ پہ آگے لے کے آئے ہیں جو پاکستانی نقطۂ نظر کو بہتر طریقے سے پیش کر رہے ہیں. اور یقیناً اس کا کریڈٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی جاتا ہے، وہ اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں، اور پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ مل کے، پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کے ایک پراپر لائن آف ڈائریکشن روڈ میپ بنا کے اور پراپر ایک فورم کے ساتھ ایک متفقہ پالیسی سامنے آئی ہے کو لے کے چل رہے ہیں. اچھا حمزہ، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اور میں نے بھی یہ بات کہی کہ بھارت جو ہے وہ خطے میں جس طریقے سے اپنے اقدامات کر رہا ہے، پاکستان کو اگر افغان پیس پروسیس بھی دیکھیں، اس کی بھی پاکستان کو بہت قیمت ادا کرنی پڑی ہے. ذرا بتائیں کہ اس سارے جد و جہد جو پاکستان آج تک خطے میں امن و امان کے لیے کر رہا ہے، اس کی پاکستان کو کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے؟ دیکھیے $1 ٹریلین کا پاکستان نے لاس اٹھایا انفراسٹرکچر میں. ٹھیک ہے، یہ لاس جو ہے دس از ایکویلنٹ ٹو دا 1 انسٹالمنٹ آف دا سیکورٹی آرگنائزیشن ان افغانستان، جو 48 ممالک نے مل کر $3 ٹریلین لگائے ہیں کہ ان کی پولیس اور ان کی فوج کو کھڑا کیا جا سکے افغانستان میں، اور وہ اس کے باوجود ناکام ہوئے. ٹھیک ہے، یہاں پہ پاکستان نے اتنا تو صرف اپنا انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا، ہمارا روڈ نیٹ ورک تباہ ہو گیا، ٹیررزم کے اوپر آ کے ہماری جو عدم استحکام آنا شروع ہو گیا، اکانومی ہماری ڈاؤن ہوئی، ان امپلائمنٹ ہوئی، جانیں 70,000 ہم نے دیں. تو جانوں کا تو ہم میئرمنٹ ہی نہیں کر سکتے نا، جو بندہ چلا گیا دنیا سے وہ تو واپس نہیں آئے گا. لیکن ایک فرد نہیں گیا، وہ 70,000 خاندانوں کی آپ بات بالکل بالکل، وہ آپ ورٹیکلی دیکھیں تو بھی پیک پہ ہم پہنچے ہیں، ہاریزنٹلی دیکھیں تب بھی ہم پیک پہ پہنچے ہیں. پاکستان کو بہت زیادہ لاس ہوا ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان نے جب اقوام متحدہ میں اب سب کو کنونس کرنا ہوتا ہے نا،
تو اس کے اوپر جیسے ابھی منیر صاحب بتا رہے تھے انڈین پروپیگنڈا جو ہے نا وہ پہلے آن ٹیبل ہوتا ہے اور اس کے شواہد انڈین کرونیکلز میں آپ کو مل بھی گئے ہیں جی. میں تو حیران اس بات پہ 116 ممالک میں کس طریقے سے کیا یورپین کنٹریز ہوں یا امریکن اسٹیٹس ہوں یا دیگر جو دنیا ہے ایشیا پیسیفک ہے وہ اپنا دیکھیں کہ اپنا اسٹیٹمنٹ اور اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ کس طرح چینج کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروپیگنڈا سے بہت جلدی کنونس ہونے والی قومیں ہیں. انہوں نے ان حقائق کو کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کنٹینٹ جو پروڈیوس کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے پیچھے کتنی ریالٹی ہے. بالکل, ابھی یہ نیکسس ٹوٹ چکا ہے انڈیا کا. وہ اس کا جس طرح کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے تھے نا پاکستان نے, اب اسی طرح اس کے پروپیگنڈا جو ڈیوائسز یوز ہوتی رہی اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت ماتم گناہ ہے اپنے انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے. وہ شرمندہ ہے, وہ بے شرم ہے, اس کو شرم تو آئے گی نہیں, لیکن وہ بے نقاب ہو چکا ہے. جی بالکل. اور اب اس کے رہ گیا اب لوکل آڈینس اس کا جو انٹرنل ہے. اب یہ ڈیبیٹ دوسری طرف چلی جائے گی, لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں کسان بیٹھے ہوئے ہیں 5 انٹری پوائنٹس کو دہلی میں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سکھ کمیونٹی پاکستان سے مدد مانگ رہی ہے. پاکستان نے نان انٹرفیئرنس کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے, ورنہ جس طرح وہ بلا رہے ہیں, پکار رہے ہیں پاکستان اگر تھوڑا سا ٹچ کرے گا ان کو تو پھر. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے, پرائم منسٹر عمران خان کی باقی تو چیزیں چلیں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں, لیکن عمران خان کا ویژن جو ہے نا اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیکنیک بہت زبردست ہے. ویری ٹائملی اینڈ کوئکلی سون آفٹر ارائیول ان پاکستان آفٹر ڈیلیورنگ اسپیچ ان یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی جو 75th جو تھی, جب یہ واپس آئے 3 دن کے بعد ملیح لودھی صاحب کو واپس بلا لیا, یا یوں کہ 3 دن کے بعد انہوں نے نیا ریپرزینٹیو جو ہے نومینیٹ کر دیا, اپوائنٹ کر دیا. یعنی کہ پرائم منسٹر کو یہ بات فیل ہوئی کہ ہمیں کچھ اور سائڈس کو, کچھ اور اینگلز کو کور کرنا ہے کہ اپنے ریپرزینٹیٹیوز ایگزیکٹلی کچھ ایسے لوپ ہولز تھے جہاں پر ورکنگ سلو تھی. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ نہیں تھی, لیکن ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا ٹائملی. دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اس ٹائم لابنگ یا پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں وہ رائٹ ڈائریکشن. میں یہ سمجھتا ہوں منیر اکرم صاحب بینگ پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو جب سے گئے ہیں اس کے بعد سے سب سے پہلا تحفہ انہوں نے پاکستان کو جا کے بھیجا ہے, اور ہمیں ان کی ان صلاحیتوں کا اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ ایک منجے ہوئے سفارتکار ہیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا بیچ میں, وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ ٹائملی رسپونڈ نہیں کرتے یا ٹائملی پریپریشنز نہیں کرتے کسی چیز کی تو آپ کا ایشوز کے اوپر گرپ بھی نہیں ہے, آپ پریپیئرڈ بھی نہیں ہے. بالکل. اگر مثال کے دیکھیں لوہا جب گرم ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, اسی وقت آپ نے اس کو ڈالنا ہے جس شیپ میں بھی ڈالنا ہے. اگر آپ نے ڈیلے کر دیا تب بھی بات ختم, اور اگر آپ نے بفور ٹائم کر دیا تب بھی آپ مار کھا جائیں گے. تو یہی حکمت ہے اور یہی اسٹریٹجک ڈپلومیٹک ٹرینڈز ہیں, اور یہی صلاحیت ہے جو ہمیں پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو میں چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے منیر صاحب نے فرمایا ابھی, منیر اکرم صاحب کے ساتھ پیچھے جو پوری مشینری ہے فارن آفس کی, ان کا یہ دن رات کام ہے. ہم تو جرنلسٹ ہم جانتے ہیں نا, لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ 3 بجے فارن آفس بند ہو گیا وہ تو ٹیسٹیشن بند ہو جاتی ہے نا. صحیح, یہ دن رات بیٹھے رہتے ہیں. اب ان کو ایک لیڈر ایسا ریپرزینٹیٹیو پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو لیڈر ایسا ملا ہے اب پاکستان کو جو ٹھیک ٹھاک فرنٹ فٹ پہ کھیلنا جانتا ہے, اور وہ اب کھیلنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کو اگر ہم یہاں پہ بھول جائیں تو یہ زیادتی ہوگی. شاہ محمود قریشی صاحب ایک بہت وائبرنٹ ہمارے فارن منسٹر ہیں, اور ان کے اندر بھی یہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ ان کا بہت اچھی لابنگ اور نیٹ ورک ان کا بہت اچھا پایا. اگر بہت ساری چیزیں ہم دیکھیں حمزہ, یاد ہے لاسٹ پروگرام میں ہم نے OIC کے کردار کے بارے میں بات کی کہ کس طریقے سے پاکستان نے وہاں بھی اپنا ایک پریشر بلٹ اپ کیا تھا کہ جی جو مسلم امہ کو مسائل ہیں اس کے لیے OIC کے پلیٹ فارم کو بہت ایکٹیو کیا جانا چاہیے. سو وی کین ریچ آن دس کنسنسس کہ جی پاکستان کی جو اس ٹائم فارن پالیسی ہے, یہ جو ڈپلومیٹک پروسیس ہے وہ ایک رائٹ ڈائریکشنز کو جا رہا ہے. میں تھوڑا سا ریمائنڈ کرتا ہوں ایک بات آپ کو اور ناظرین کو بھی, پتہ نہیں یہ باتیں یاد نہیں رہتی لیکن مجھے یاد ہے چونکہ میں نے کہا تھا. ہم نے پروگرام میں OIC والے جو سمٹ ہوئی تھی فارن منسٹرز کی, تو ہم نے اس میں یہ کنکلوژن نکالا تھا کہ آپ مارچ تک پاکستانی کو ہم صبر کریں. یہ جو مسلم ممالک ہم سے دور دور ہوتے جا رہے ہیں نا کسی کی محبت میں, یہ سارے واپس آئیں گے. تو ابھی تو تھوڑے سے دن گزرے ہیں, تو ابھی تو فارن منسٹر بھی سعودی عرب کے آنے لگے ہیں پاکستان. اچھا, یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ اور چند اچھی خبریں آنے آپ کو کو تیار میں بتاؤں کہ قطر کے گلے میں ہار ڈالنے چاہیے پاکستانی قوم کو. اس کے پیچھے بہت, اب دیکھیں قطر کو سعودی عرب کا اور اس کا جب تنازع ہوا اس کے بارڈر بند کر دیے گئے, آمد و رفت ختم کر دی گئی, سی پورٹس اس کی بند کر دی گئیں. ٹھیک ہے, قطر کے جرنلسٹ جو یہاں پہ تھے ہم ان سے ملے, انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا, ہم ریزیلینٹ نیشن ہیں, ہم سروائیو کریں گے. آج وہ بارڈر کھل گئے نا,
سارا کچھ ہو گیا نا سعودی عرب کے ساتھ. پاکستان کو بھی یہ ٹیسٹر لگایا جاتا ہے کہ اس میں کتنا کرنٹ ہے, اور اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو بالخصوص مسلم کمیونٹی کو یہ ججمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اچھا خاصا پاور ہاؤس ہے اس کے اندر. اچھا یعنی لوگوں کو اب یہ پتہ چل گیا ہے چارجڈ ہے اور یہ فرنٹ فٹ پہ جائے گا. فرنٹ فٹ پہ جائے گا. دیٹس گریٹ. ایک اور خبر ہے جس کے اوپر بات کرتے ہیں, یہ اس کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی. واٹس ایپ کی جو نئی پرائیویسی پالیسی آئی ہے جس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے کافی شور سوشل میڈیا پہ بھی ہے, ماہرین بھی اس کے اوپر اپنی جو ہیں آراء وہ دے رہے ہیں. چودھری منیر حسین صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس ایشو کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پروگرام سے پہلے بھی میں منیر صاحب سے بات کر رہی تھی. منیر صاحب بتائیں کہ نہیں جو واٹس ایپ پرائیویسی پالیسی آئی ہے, ایک تو اس کے اوپر بات کری, اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دو وفاقی وزراء کی بات پڑھ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ایک تو پاکستان شاید اس کے اوپر کیا یقیناً کام کر رہا ہے کہ اپنا ایک جو ایسا کچھ چیٹنگ میسنجرز ہیں, جو اپنی جو ایپس ہیں وہ لے کے آئیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, اور یہ جو پرائیویسی پالیسی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا میڈم, یہ جو آج آپ کا ٹاپک ہے یہ عوامی ٹاپک ہے. عوام جاننا چاہتے ہیں, عوام جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ میسج آ رہے ہیں, مجھے بھی میسج آیا. اچھا میں آپ کو ویورز بتا دوں, حمزہ اس پہ ایگری کر چکے ہیں, یہ مجھے پروگرام سے پہلے بتا چکے ہیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لی ہے. اب حمزہ کے ڈیٹے کو ہم گارنٹی نہیں کر سکتے, اور بہت سارے ہمارے دوست بھائی بغیر پڑھے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں, ایویلیویشن نہیں کر سکے اس کی. بیسیکلی جب 2009 میں یہ سروسز کا آغاز کیا گیا باقاعدہ طور پہ, تو یہ بتایا گیا تھا صارفین کو کہ یہ فری سروسز ہوں گی. بیسیکلی اب معاملات بزنس کی طرف بڑھ رہے ہیں, ایڈورٹائزنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں, مارکیٹنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. سوشل میڈیا میں اس کی کافی یہ ایک طوفان اٹھا ہوا ہے اس حوالے سے. تو جو بیسک جو میں نے ایویلیویشن کی ہے, اس بات کو انڈرسٹینڈنگ کرنے کی کوشش کی ہے, بیسیکلی یہ واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک یہ ایک ہی آنر کے ذریعے اثر ہے, یعنی کہ انہی کی ساری. جی, وہ بیسیکلی وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. چلیے ایکسپینڈ تو کریں منیر صاحب, لیکن بات یہ ہے کہ اب صارفین کا جو ایک تحفظ ہے اس کو یقینی بنا. اب دیکھیں میں خبر پڑھ رہی تھی کہ پالیسی کا اطلاق یورپی یونین پر نہیں ہوگا, تو آپ دیکھیں کہ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہی کیوں, اگر ہم اپنے ممالک کی بات کریں, ڈیولپنگ کنٹریز ہی کی عوام کو ٹارگیٹ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ان کا ڈیٹا بھی تو معنی رکھتا ہے نا. دیکھیں سائمہ, بیسیکلی تھرڈ کنٹریز کو فرسٹ ٹائم انہوں نے اپروچ کیا اس سسٹم کے حوالے سے. ظاہر ہے جب آپ اس سسٹم میں ان ہوں گے, آپ جس طرح بتا رہی ہیں, حمزہ صاحب نے ایگری بھی کر لیا, تو جب آپ ان کے سسٹم میں چلے گئے تو ایگری کر لیا, تو آپ کا تمام ڈیٹا ان کے پاس چلا گیا. آپ کا فون نمبر, آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس, آپ کے فون نمبرز, آپ کا ان باکس, آؤٹ باکس, ہر چیز ان کی رینج میں چلی گئی. اب واٹس ایپ اپنا تمام سسٹم جو ہے فیس بک پہ بھی شیئر کر سکے گا. فیس بک پہ کیونکہ ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ زیادہ ہو رہی ہے, اشتہارات زیادہ چاہ رہے ہیں, بزنس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اب یہ ایک سسٹم کی طرف بڑھ رہے ہیں جس سے بیسک جو میں نے آبزرو کیا ہے, یہ اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں. اچھا اپنے بزنس کو تو بڑھانا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی گورنمنٹ کو اس کے اوپر کیا انیشیٹوز لینے چاہیے, اسٹیپس لینے چاہیے؟ اب یہ اس میں کچھ لیگل میٹر بھی انوالو ہوتا ہے, صارفین کے بھی حقوق ہوتے ہیں. آپ نے بات کی کہ تھرڈ کنٹریز کو فرسٹ ٹائم انہوں نے اپروچ فیز 1 میں رکھ لیا ہے. اب ظاہر ہے آپ جب آپ کو انہوں نے فیز 1 میں ہی رکھ لیا ہے, تو جو لوگ تو اس سوشل میڈیا کے سسٹم کو, اس ڈیجیٹل میڈیا کے سسٹم کو, اس نیو سسٹم کو سمجھتے ہیں, وہ تو ایگری کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ جو نہیں سمجھتے, جو پراپر اس کی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایویلیویشن ہونی چاہیے, ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا, ہمیں سسٹم کا بتانا چاہیے تھا, آن بورڈ کرنا چاہیے تھا, ان کو آبجیکشن ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ یہ نیگوشیٹیبل چیزیں ہیں, اس کے اوپر مذاکرات ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. صارفین کے حقوق ہیں, اگر جہاں صارفین سمجھتے ہیں, اس میں خواہ آپ ہوں, میں ہوں, حمزہ صاحب ہوں, اے بی سی کوئی بھی ہو, اس میں بالکل آپ ان کو نوٹس بھجوا سکتے ہیں, لیگل نوٹس بھجوا سکتے ہیں. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کس کی اجازت سے کیا, کس کی پرمیشن سے کیا. اب ظاہر ہے جو بھی سسٹم میں ایگری کر رہا ہے اس کا بینک اکاؤنٹ بھی ہے, اس کا بزنس بھی ہے, کوئی سیلریڈ پرسن ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی ایگریکلچر سے وابستہ ہے, کوئی کسی سسٹم سے وابستہ ہے, آپ کا تمام ڈیٹا ادھر چلا جائے گا ڈیفینیٹلی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی کے ساتھ پرسنل چیٹ کر رہے ہیں, آپ پکس شیئر کرتے رہے ہیں, اس واٹس ایپ کے ذریعے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے اس کے اوپر چل رہی تھی. تو اچھا حمزہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی خبر ہے, سوری ٹو انٹرپٹ یو منیر, مجھے تھوڑا سا آپ کا بھی اس کے اوپر موقف چاہیے. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ لوکل ایپس تو موجود ہیں, لیکن لوگوں کو خدشہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز تک ڈاٹا چلا جائے گا, تو کیا پوری دنیا تک چلا جائے, صرف اپنی ایجنسیز تک نہیں جانا چاہیے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے میں تھوڑا سا نا پریویس جو آپ کا کوشچن تھا, اور میں مسکرا ہی رہا تھا کیونکہ آپ نے مجھے کوٹ کیا کہ میں نے ایگری کر لیا پرائیویسی پالیسی کو. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایپ جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں
ہم تو فالوور ہیں نا, ہمارے اپنے پاس تو انڈیجنسلی پروڈیوس اتنی چیزیں نہیں ہیں. آپ فواد چودھری صاحب ایپس بنا رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. یہ ان کی ایک کوالٹی ضرور ہے کہ یہ منسٹری میں جس میں بھی جائیں گے نا, یہ اپنی پوری توانائی اس میں جا کے کچھ نیا ہی وہاں لائیں گے. بالکل یہ کرتے ہیں کچھ, اور کرنا چاہیے. تو آئی ڈونٹ نو یہ بناتے ہیں کیا کرتے ہیں, کب بنے گا, کچھ ہیں بھی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب بھی آپ کسی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کی سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو آپ نے پہلے ایگری کرنا ہوتا ہے. وہ ایگری کرنے کے بعد وہ آپ کو کہے گا کہ پش نوٹیفیکیشن آپ کو چاہیے, ہم آپ کے فوٹو لاگ کو ایکسیس کریں. آپ نے یس یا نو آپ نے کرنا ہوتا ہے, وہ آپ کا ساری چیزیں ایکسیس مانگ رہے ہوتے ہیں. ابھی یہ جو نیو پالیسی آ رہی ہے نا, اس میں انہوں نے ایڈیشنل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی چیٹ کو تھرڈ پارٹی انکرپشن نہیں آتی تھی جو واٹس ایپ دونوں کے درمیان, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی اس کو ایکسیس کیا کرے گی. ورنہ پہلے تو کہا جاتا تھا نا کہ یہ انکرپٹڈ ہے سروسز ساری, اور تھرڈ پارٹی کو نہیں پتا اس نہیں میں. پتا ان ساری بات یہ ہے, میں تو اس چیز کو مانتا ہوں, میں نان ٹیکنیکل آدمی ہوں, میں آئی ٹی کا بندہ نہیں ہوں, لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا جی. ان کو پتا ہوتا ہے. دیکھیں ایپل ایک سب سے بڑی کمپنی ہے, آئی فون, آئی پوڈز اور یہ جتنا بھی کمپیوٹر آئی تھنک انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اس کے اوپر, انہوں نے اپنے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا کلاؤڈ سسٹم ہے. ٹھیک, کلاؤڈ کیا ہے, آپ کا جیسا بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے, آپ کا سارا سرمایہ وہاں پہ پڑا ہوتا ہے, آپ اپنی مرضی سے ٹرانزیکشن کرتے ہیں. اسی طرح کی ایک چیز جو ہے وہ آئی کلاؤڈ ہے, آپ کا سارا ڈاٹا وہاں پہ سیو ہوتا ہے. اور ان کی شیلفز ہیں, ریجنل شیلفز بنی ہوئی ہے, ایشین شیلف, یورپین شیلف, امریکن شیلفز. ٹھیک ہے, یہ میں آئی فون کی بات بتا رہا ہوں. اس کے اوپر پھر ہر ریجن کے اندر کنٹریز کے الگ سے ڈراز بنے ہوئے ہیں. پاکستان کے لوگ جتنا بھی ایپل یوز کر رہے ہیں اس کا سارا کلاؤڈ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. ہمیں کیا پتا کہ وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, یا پھر یہ واقعی یہ ڈیبیٹیبل بات ہے کہ کیا اس سے پہلے ہمیں آئیڈیا ہے کہ ہماری جو چیزیں ہیں وہ ایکسیس ہو رہی ہیں. کیا کہیں گے منیر, کیا واقعی حمزہ صحیح کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ اس سے پہلے بھی تو ڈیٹا ظاہری بات ہے آن لائن ہی آپ کا سارا پڑا ہوا ہے, نیٹ پہ پڑا ہوا ہے. اب سسٹم انہوں نے یہ بھی آپ سے پوچھا ہے, یہ جو نیا سسٹم اس میں آپ سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آپ موبائل کون سا یوز کر رہے ہیں, آپ کی بیٹری کون سی آپ استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی میں نے پڑھ رہی تھی کہ جی بیٹری کی پرسنٹیج آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی, آپ کس آئی پی ایڈریس کے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں وہ شیئر کیا جائے گا. آئی تھنک سو. اور ایون سگنلز کا بھی پوچھا گیا کہ آپ کے پاس سگنلز کی رینج کس طرح کی ہوتی ہے. بیسیکلی سسٹم کو اپ گریڈ بھی کرنے جا رہے ہیں, صارفین کو بہتر سروسز بھی دینا چاہتے ہیں. اب تھوڑا سا اپنا مائنڈ بھی ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, فیل کرتے ہیں. میرا جو نقطۂ نظر دیکھیں, یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کا یہ فیصلہ ہے کہ فیز 1 میں ہم تھرڈ کنٹریز کی طرف جائیں گے. یہ ایک پالیسی ہے, یہ ایک پروسیجر ہے ان کا. لیکن ہم کیونکہ تھرڈ کنٹریز میں طاقتیں جو ہیں وہ اپنے صارفین کا تحفظ زیادہ یقینی بناتی ہیں, ہم تھرڈ کنٹریز میں رہ رہے ہیں, تو ہمیں ذرا فیل ہو رہا ہے کہ شاید ہمیں فیز 1 میں یہ کیوں لے آئے ہیں. بیسیکلی بہتر سہولتیں صارفین کو دینے کے حوالے سے ایک اچھی پالیسی بنا رہی ہے. اس بات کو کہ نہیں, ایز اے یوزر آپ مجھے بتائیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو واٹس ایپ کی انفارمیشن ہے, آپ کو کیا یہ صحیح لگے گا؟ دیکھیں, اس میں کچھ چیزیں جو ہیں ان پہ تحفظات ہیں, وہ ڈسکس ہونی چاہیے, ان پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. صارفین کے حقوق و نقطۂ نظر کا جو نقطۂ نظر ہے ان کو سننا چاہیے, اور اس میں جو پروٹیکشن پالیسی ہے اس کو انشور کرنا چاہیے. جب اس میں ہم نے اس میں لیگل فارمیٹ بھی دیکھنا ہے کہ ظاہر ہے آپ جو بھی واٹس ایپ گروپ میں جس میں آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اس تک ان کی رسائی ہو جائے گی, اور وہ کسی تھرڈ پارٹی سے شیئر کریں گے. دنیا کا ہر کام تو واٹس ایپ گروپس پہ چل رہا ہے, اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے اس پہ صارفین کے, یہ سوالیہ نشان ہے اس پہ صارفین کے جو حقوق ہیں اس کا لا اپلائی ہوتا ہے, اور کوئی بھی صارف انٹرنیشنل کورٹ میں کے تھرو ان کو نوٹس بھجوا سکتا ہے, اور وہ انڈر دا لا اس پہ رپلائی کرنے کے پابند ہے. آئی ہوپ کہ جب اس پہ کافی زیادہ معاملات سامنے آئیں گے, ان کو لیگل نوٹس بھی جائیں گے, اور اس پہ میٹر ڈسکس بھی ہو رہا ہے, ڈبیٹ بھی ہو رہی ہے, اس کے اوپر نظر ثانی نہیں کریں گے, اس کو بہتری کی طرف لے جائیں گے. حمزہ, آپ مجھے یہ بتائیں گے کیا آپ اتفاق کر رہے ہیں منیر کی اس بات کے اوپر کہ ہم لیگل نوٹسز بھیج سکتے ہیں؟ کیا ہم اتنی بہت زیادہ اویئر لوگ ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں نا, یہ جو چیز ہے نا, اس کے لیے تو اسٹریٹیفائڈ جو سیمپلنگ ہوتی ہے نا پاپولیشن کی, اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا کون سا ایریا, کون سا ایج گروپ اس ایپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے, اور اس کا یوزر ہے یا کنزیومر ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اور زیادہ تو یہ پروفیشنلی یوز ہو رہی تھی میرے خیال میں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, تقریباً سارے یوز کر رہے ہیں. ہاں دیکھیں, اس میں کم از کم جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ واٹس ایپ ٹو واٹس ایپ کال ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کال کرنے کے لیے. وہ تو نارمل سے لوگ جو ہیں, جو ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں, دیہڑی دار طبقہ ہے, ان کے پاس بھی اسمارٹ فونز ہیں اور وہ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں. اور پھر وہ شیئرنگ جو ہے, اپڈیٹس دیکھنا, ویڈیوز, میسیجز, آڈیو میسیجز. کیا گورنمنٹ کو اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشنز لینے چاہیے؟ کیونکہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہریوں کی پرائیویسی کو تحفظ دینے کے لیے سخت قوانین لانے پر.
یہ اچھی بات ہے، قوانین لائیں نا یہ، لیکن یہ لاس جو ہیں یہ پاکستان اپنے پاکستان میں لے کے آئے گا. اس میں یہ واٹس ایپ نہیں اس کے اندر کو لے کے آئے گا. وہ پہلے جو ہے نا 5 سال محنت کرتے ہیں، اس کے جتنے بھی لیگل ڈائنامکس ہیں اس کو انڈر ڈسکشن لے کے آتے ہیں، اس کے بعد وہ فیصلے کرتے ہیں نا. ہمارا تو یہ نہیں کہ واٹس ایپ کی نئی پالیسی کیا تو اگلے دن ہم کہیں جی ہم لیجسلیشن کریں گے. دیکھیں اس کے اوپر یہ الگ ایک اکیڈیمک ڈیبیٹ ہے نا کہ کیا لیجسلیشن کریں گے. اب مجھے یہ بتائیں، میں ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہوں، ٹھیک ہے، مجھے زیادہ سے زیادہ کیا تھریٹ ہے؟ میرا سارا ڈاٹا وہ لے لے، میری پرائیویسی لے لے. مجھے زیادہ سے زیادہ کیا تھریٹ ہے کہ میری خبر میرے آفس پہنچنے سے پہلے واٹس ایپ والے کسی اور کو دے دیں گے. مجھے اس سے زیادہ تو کوئی تھریٹ نہیں ہے. اچھا، آپ کو اس سے زیادہ کوئی میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں جیسے بلیک بیری نے بگنگ سسٹم انٹروڈیوس کرایا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد گورنمنٹ لیول پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ افسران جتنے بھی ہیں یا آفیسر جتنے بھی ہیں ان کو بلیک بیری کے یوز کے اوپر سٹاپ کر دیا جائے. اور بھی جو ادارے ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے بلیک بیری یوز نہیں کرنا. اور آپ پھر دیکھیں کہ بلیک بیری کس طریقے سے بیٹھ گیا نا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اب میں مثال یہ دینا چاہ رہا ہوں، آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے چائنا کو تو پروب کریں کہ وہ اس دنیا میں سوشل میڈیا اور جدید ڈیجیٹلائزیشن ورلڈ سے الگ تھلگ کیسے زندگی گزارتے ہیں. انہوں نے اپنے واٹس ایپ بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی یوٹیوب بنائی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی فیس بک بنائی ہوئی ہے، انہوں نے چیٹنگ رومز اپنے بنائے ہوئے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از دیئر اونڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بات میں اضافہ کروں گا، کیونکہ اب آپ کے بھی علم میں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پروونشل گورنمنٹس کے سسٹم بھی واٹس ایپ پہ چل رہے ہیں. ایون عدالتی فیصلے بھی واٹس ایپ پہ شیئر کیے جاتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے میسیجز بھی واٹس ایپ پہ شیئر کیے جاتے ہیں. آفیشیل بزنس بھی واٹس ایپ پہ چل رہا ہے. اس میں گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے تھرو واٹس ایپ فیس بک والوں کو لیٹر لکھ سکتی ہے انٹرنیشنل لا کے تحت. تو کیا اپنی ایپس نہ بنائیں؟ میری عرض سنیں، اس میں یہ جو فی الحال جو چیز سامنے آئی ہے جس میں کچھ چیزوں میں ہمیں ابہام ہے، جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی. ظاہر ہے کچھ چیزیں پروٹیکٹیڈ ہیں، اس میں جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ ایشو سامنے آ رہا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے تھرو ان کو اپروچ کر سکتی ہے اور ان سے پوچھ سکتی ہے، ان سے گائیڈ لائن ان کو دے بھی سکتی ہے، لے بھی سکتی ہے، تجاویز دے سکتی ہے. دیکھیں واٹس ایپ کے تھرو تو اب جیلوں کے نظام چل رہے ہیں. بڑا یہ سینسیٹیو میٹر ہے اور اس پہ یقیناً گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اسٹیپ لینے ہوں گے اور اس پہ پالیسی بنانا ہوگی اور واٹس ایپ اور اس سسٹم کو آن بورڈ کرنا ہوگا. آن بورڈ کرنے کے لیے دیٹس گریٹ. تھینک یو حمزہ اینڈ چودھری منیر حسین صاحب کہ آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت اچھی بات ہے. ایز اے یوزر بھی حمزہ اور منیر صاحب جو ہیں اس چیز کو ریئلائز بھی کر رہے ہیں کہ وقت کی ضرورت بھی ہے، لیکن جو یوزرس کا ڈاٹا ہے اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان کو اور بالخصوص تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ اپنی جو ملک کے جو صارفین ہیں، جو واٹس ایپ صارفین ہیں یا ویسے بھی جو انٹرنیٹ صارفین ہیں، ان کی پروٹیکشن، ان کے جو ڈاٹا کی پروٹیکشن ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان جو کسی بھی ملک کی جو گورنمنٹ ہے وہ کس طریقے سے انشور کرتی ہے اور حکومت پاکستان اس کے اوپر کیا سٹیپس لے گی. یہ تو اب دیکھیں گے کہ آئی ٹی اور لا اینڈ جسٹس کی جو گورنمنٹس ہیں وہ کس طریقے سے سر جوڑ کے بیٹھتی ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.